Soldiers, charge for اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو وہ واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں ایک طرف یورپ کی صلیبی طاقت تھی اور دوسری طرف تنہا مگر با ایمان مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی۔ یہ وہ جنگ ہے جس نے ثابت کر دیا تھا کہ شکست وقتی ہو سکتی ہے مگر حوصلہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ پیارے دوستو، یہ ہے اوقا کی جنگ کا ایمان فروش واقعہ۔ پیارے دوستو، اوقا ایک مضبوط صلاحی شہر تھا جس کے ذریعے سمندر سے مدد آتی تھی، جو اوقا کو کنٹرول کرتا تھا۔ وہ پورے فلسطین کی ریاست کو قابو میں رکھتا تھا۔ پیارے دوستو، جنگ حطین اور بیت المقدس کی فتح کے بعد صلیبیوں کو سب سے بڑا دھچکا لگا تھا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر کچھ واپس لے لیا جائے تو پہلے اوقا کو حاصل کرنا ہوگا۔ پیارے دوستو، یورپ سے ہزاروں کی تعداد میں فوجی جہازوں میں سوار ہو کر اوقا پہنچے۔ ان کے ساتھ بڑے بڑے جنگی سردار اور بعد میں خود بادشاہ شیر دل بھی آیا۔ شہر کے باہر زخمیوں کا سمندر بچھا ہوا تھا اور اندر شہر میں مسلمانوں کے پاس وسائل کم تھے مگر ایمان مضبوط تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً اپنی فوج کے ساتھ شہر کے قریب پہنچ گئے اور دشمن کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی۔ پیارے دوستو، اب جنگ دو طرفہ ہو گئی۔ ایک طرف شہر کے اندر موجود مسلمان اور دوسری طرف باہر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج، درمیان میں صلیبی لشکر تھے۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی صرف حکم دینے والے بادشاہ نہ تھے، وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر اگلی صف میں پہنچتے، سپاہیوں کو حوصلہ دیتے، زخمیوں کی خبر لیتے اور کہتے صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ کئی راتیں ایسی گزری کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خیمے میں آرام نہیں کیا بلکہ میدان میں جا کر فوج کی نگرانی کرتے رہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ صلیبیوں کو سمندر کے ذریعے روزانہ خوراک، اسلحہ اور نئے سپاہی ملتے رہتے تھے۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ سمندر کو روک سکیں۔ اس وجہ سے مسئلہ طویل ہوتا چلا گیا۔ مہینے گزر گئے، جنگ ختم نہ ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بار بار حملے کرتے، کبھی رات کے اندھیرے میں اور کبھی صبح کے وقت، تاکہ دشمن کو چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے۔ شہر کے اندر مسلمان شدید مشکلات میں تھے، خوراک کم اور زخمی بڑھتے جا رہے تھے۔ کئی سپاہیوں نے کہا کہ اے سلطان، اب حالات بہت سخت ہے۔ پیارے دوستو، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ اگر آج ہم نے ہمت ہار دی تو کل ہماری مسجدیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ یہ سن کر سپاہیوں کے دل پھر مضبوط ہو گئے۔ ایک دن سلطان نے پورے لشکر کے ساتھ زبردست حملہ کیا۔ ہر طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوا اور مسلمان دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ کچھ لمحوں کے لیے تو لگا کہ شاید فتح مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی، مگر سمندر سے آنے والے تازہ فوجیوں نے پلٹ کر وار کیا۔ جنگ پھر برابر ہو گئی، نقصان دونوں طرف ہوا۔ آخرکار طویل مشاورے اور اندرونی کمزوری کی وجہ سے اوقا شہر صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ایک شہر کھویا ہے، جنگ نہیں ہاری۔ سلطان نے فوراً دوبارہ منظم ہو کر باغ علاقے محفوظ کر لیے تاکہ دشمن آگے نہ بڑھ سکے۔ جنگ سخت تھی مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی عورتوں، بچوں اور عام لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، زخمی دشمنوں کو بھی پانی اور دوا دی گئی۔
یہی وجہ تھی کہ دشمن کے دلوں میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے عزت پیدا ہو گئی تھی۔ میرے دوستو، طویل لڑائی کے بعد دونوں طرف تھکن اور نقصان برابر ہو چکا تھا۔ آخر کار صلح کی بات چیت ہوئی، بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، عیسائی زائرین آنے کی اجازت ملی، بڑی جنگ کا سلسلہ رک گیا۔ یہ سلطان کی حکومت اور امت کی حفاظت کی سوچ کا نتیجہ تھا۔ پیارے دوستو، عقا کی جنگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل شکست دان میں نہیں، دل میں ہوتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کیا کہ ہمت نہ ہارو، اصول نہ چھوڑو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ایمان نے ایک دن پھر مسلمانوں کو عزت دی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ تاریخی واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچا دیں تاکہ ہمیں بھی ایسی مزید ایمان فروش کہانیاں لانے کا حوصلہ ملے۔ اللہ آپ پر رحم اور کرم نوازی فرمائے۔